اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، سبق توارث اور ارتقاء کے اس تیسرے اور آخری پارٹ میں ہم سمجھیں گے مختلف نظریات، جس میں ڈارون کا قدرت انتخاب کا نظریہ، لیمارک کا نظریہ جس کو لیمارکزم کہتے ہیں، جماعت کا ظہور اور آخر میں انسانی ارتقاء۔ مسئلہ ہے ڈارون کا قدرت انتخاب کا نظریہ۔ ڈارون کا قدرتی انتخاب کا نظریہ۔ چارلز ڈارون نے قدرتی انتخاب کا نظریہ پیش کیا۔ یہ نظریہ ارتقاء کے مطالعے کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نظریے کو اس جملے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو قابل ہے وہی زندہ رہے گا۔ ڈارون کی رائے کے مطابق صرف باصلاحیت جاندار ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور جن جانداروں میں اپنے وجود کو قائم رکھنے کی استعداد یعنی صلاحیت نہیں ہوتی وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح قدرتی انتخاب کے ذریعے جانداروں کی نئی انواع پیدا ہوتی ہے۔ ڈارون نے اپنے قدرتی انتخاب کے نظریے کو اپنی لکھی ہوئی کتاب اوریجن آف اسپیشیز میں شائع کیا۔ لیکن عزیز طلباء، ڈارون کے نظریے انتخاب پر کچھ اعتراضات ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ارتقائی عمل کے لیے چند مزید اجزاء ذمہ دار ہوتے ہیں۔ صرف قدرتی انتخاب ہی ارتقاء کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈارون نے کارآمد اور غیر کارآمد تبدیلیوں کی وضاحت نہیں کی۔ اور تیسری یہ وجہ کہ ڈارون نے سست رفتار تبدیلی اور اچانک تبدیلی کا اظہار نہیں کیا۔ ان اعتراضات کے باوجود ڈارون کا ارتقاء سے متعلق کیا گیا کام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے اب لیمارک کا نظریہ، جس کو لیمارکزم کہا جاتا ہے، سمجھتے ہیں۔ ارتقائی عمل کے دوران جانداروں کی جسمانی بناوٹ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جاندار کی کوشش اور کاہلی ان تبدیلیوں کی وجہ ہے۔ اس نظریے کو جین لیمارک نے پیش کیا۔ اسے انہوں نے اعضاء کا استعمال اور غیر استعمال نام دیا۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ زراف نسل در نسل اپنی گردن لمبی کر کے درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے لمبی گردن والے ہو گئے۔ اسی طرح لوہار کے کندھے گھن کے استعمال کی وجہ سے طاقتور ہو گئے۔ شتر مرغ کے پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ ہنس اور بطخ کے پیر پانی میں رہنے سے تیرنے کے قابل ہو گئے، جبکہ سانپ اپنے جسم کو بل میں رینگ کر جانے کے قابل بنانے میں پیر سے محروم ہو گئے۔ یہ تمام مثالیں اخذ کردہ خصوصیات کی شکل میں ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ اسے اخذ کردہ وراثتی خصوصیات کا نظریہ یا لیمارک کا نظریہ کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، لیمارک کے پیش کردہ نظریے پر بہت سارے اعتراضات ہیں، جس میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جسم میں لائی ہوئی تبدیلیوں یا ترمیمات کو نئی نسل میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طلباء، اب سمجھتے ہیں جماعت کا ظہور۔ حیوانات اور نباتات کی مختلف انواع کا ظہور ارتقاء کا ہی نتیجہ ہے۔ قدرتی باراوری کے ذریعے باراور نسل تیار کرنے کی صلاحیت رکھنے والے گروہ کو نوع اسپیسیز کہتے ہیں۔ ہر نوع مخصوص جغرافیائی ماحول میں نشوونما پاتی ہے۔ اسی طرح بہت زمانے بعد جانداروں کی جغرافیائی اور پیدائشی تقسیم انواع کے ظہور اسپیسیشن کا سبب بنتی ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب سمجھتے ہیں انسانی ارتقاء، ہیومن ایوولوشن۔ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ تقریباً 7 کروڑ سال پہلے جب آخری ڈائناسور ختم ہو گئے، جب بندروں جیسے حیوانات قدیم اور کچھ جدید لنگور جیسے نظر آنے والے جانوروں سے ہی انسانوں کا ارتقاء ہوا ہوگا۔ لیکن عزیز طلباء، یہ ہمیں بس اس نصاب کی حد تک ہی یاد رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاص طور پر پیدا کیا اور اسے زمین کا خلیفہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اس لیے ہمیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، انسانی ارتقاء کے کچھ مختلف منازل ہیں۔ تقریباً 2 کروڑ سال پہلے کے ایپ کی کچھ انواع میں مختلف قسم کے ارتقائی عمل کی ابتدا ہوئی، جس میں آب و ہوا میں تبدیلی، موسم کا بتدریج خشک ہونا، جنگلات کا خاتمہ ہونا، ایپ کا درختوں سے نیچے اتر کر زمین پر مسکن بنانا، کھانے اور دیگر کاموں کے لیے ہاتھوں کے استعمال میں اضافہ۔ پیارے بچوں، پہلا انسان نما جاندار، یا ہم یہ کہیں پہلا تسلیم شدہ انسان نما جانور راماپیتھکس کو کہتے ہیں۔
اسی طرح پہلے ذہین انسان کی مثال نیانڈرتھل انسان ہے۔